السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ تو آج میں نیکسٹ ویڈیو کو لے کے آیا ہوں آپ کے لیے۔ ایک سٹوری ہے، اس کا نام ہے غیرت۔ غیرت ایک سٹوری ہے اور میں اس کو ڈسکس کرنے والا ہوں۔ ایک عورت کے دو جوان بیٹے تھے، ایک تو پڑھ لکھ کر کسی دفتر میں نوکر ہو گیا اور دوسرا شہر میں راج کرنے کا کام کرنے لگا۔ بابو تو کوٹ پا کر پاجامہ صدری اور ٹوپی پہنے اور راجگیری کرنے والے تب بن گئے اور سرداری پگڑی۔ ایک دفعہ جاڑ کا موسم آیا اور بابو کے لیے ماں نے کشمیر یا پٹھو کا کوٹ بنوایا۔ تو راج نے کہا، اماں جان مجھے ابھی ایسا ہی کوٹ بنوا دو۔ امی نے کہا، بیٹا ایسے کپڑے تمہارے پہننے کے نہیں، یہ تو منشی بابو کو ہی سوٹ کرتے ہیں، سردیوں کا خیال ہے، مرزائی بنوا لو، تم اینٹ گاڑی کا کام کرنے والے ہو، کوٹ اور پاجامہ بھلا وہاں کیا کام کرے گا۔ ماں نے یہ بات سن کر غیرت والے بیٹے کا دل میں کہا، افسوس میں یہ کیوں نہیں پڑھ لیا، اس بھلے مانسو کے ایسے کپڑے بھی نہیں پہن سکتا۔ مطلب یار، یہ دو بیٹے تھے کسی ماں کے جوان، تو ایک افسر لگ گیا اور ایک محنت مزدوری کرنے لگا۔ تو جو افسر لگ گیا تھا اس کے جو کپڑے تھے وہ بہت اچھے تھے، تو جیسے ہی اس نے دیکھا تو جو مزدوری کرتا تھا اس نے بھی سوچا کہ یار میں یہ پہن لوں، میں یہ کیوں نہیں پہن سکتا۔ تو اس کی ماں نے بولا کہ یہ تم نہیں پہن سکتے، تو اس کو بہت افسوس ہوا کہ میں یہ کیوں نہیں پہن سکتا۔ یہ سوچ کر اس نے پہلے تو رات کے وقت کسی سے پڑھنا شروع کیا۔ جب اچھی طرح حرف پہچانے لگا تو راجگیری چھوڑ مدرسے میں داخل ہو گیا اور 12 برس میں MA پاس کر کے اچھے عہدے پر نوکر ہو گیا۔ واہ واہ ماشاءاللہ۔ ایک اور سٹوری میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، لالچ کی سزا۔ ٹھیک ہے، لالچ کی سزا۔ ایک غریب آدمی کے مکان میں چھت ٹوٹ گئی تھی اور وہ اس پر گھاس پھونس بچا رہا تھا۔ اتفاق سے ایک سخی امیر بھی دھڑا نکلا اور کہا، بھلے آدمی، اس گھاس پھونس سے بارش گیا رکے گی، پکی چھت بنوا لو تو ٹمکے کا اندیشہ ہو جاتا ہے۔ غریب نے جواب دیا، جناب آپ فرماتے ہو بے شک بجا میں بھی جانتا ہوں، مگر حضور میرے پاس کچھ پکی چھت بنوانے کا دام نہیں۔ تو غریب نے جواب دیا، جناب 150 روپے تو لگ ہی جائیں گے۔ یہ سن کر امیر نے جھٹ جیب میں سے 2.5 روپے نکال کر دیے، اس غریب کے حوالے دیے اور اس سے کہا، کام چلاؤ۔ جب امیر نوٹ دے کر گیا تو غریب کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے۔ تو یہ بڑا سخی دولت مند تھا، اس نے 500 سے کہہ دیا، اتنے ہی دے جاتے، میں نے غلطی سے کم کہا۔ یہ سوچ کر وہ امیر کے گھر جا پہنچا اور کہنے لگا، میں نے اندازے میں غلطی کی تھی، چھت پر 500 پہ خرچہ آ گیا۔ امیر نے کہا، وہ 150 کہا ہے۔ امیر نے نوٹ نکال کر پیش کیا تو امیر نے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ مجھے اتنی توفیق نہیں کہ 500 دے سکوں، کوئی اور اللہ کا بندہ دے دے گا۔ غریب بہت گھبرایا، مگر امیر نے ایک نہ سنی، آخر پچھتایا اور کہا، ہو گھر کے پلٹ آیا، میری طرف کوئی خطا نہیں، یہ میرے ہی لالچ کی سزا ہے۔ تو یہ سٹوری تھی جو کہ میں دو سٹوری میں آپ کو سنوا چکا ہوں۔ اب ایک سٹوری سناؤں گا، سچائی کا انعام۔ ایک کسان کے کھیت میں ایک امیر کے گھوڑے گھس گئے، جنہوں نے کچھ اور روند کر اور کچھ گھاس پھوس چرتے ہوئے کھیت کو خراب کر دیا۔ کسان غصے سے بھرا ہوا امیر کے پاس گیا اور کہا، اس کے گھوڑوں نے میرے کھیت کو تباہ کر دیا۔ امیر نے کہا، تمہارا خیال ہے کہ کتنا نقصان ہوگا؟ کسان نے کہا، 50 روپے کا۔ امیر نے اسی وقت کسان کو 50 روپے دیے۔ اگر نقصان کچھ زیادہ ہو تو پھر بھی سوچ لو، زیادہ دینے کا تیار ہوں۔ کسان 50 روپے لے کر گھر آ گیا، لیکن کھیت پک کر پہلے سے بھی زیادہ قیمت پر بک گیا، جس پر ایماندار کسان نے امیر کے پاس
₹50 ले जाकर कहा, जनाब अली, फसल कट गई और नुकसान की जगह कुछ नफ़ा हो गया, बस आप अपने रुपए वापस ले लें। ये सुनकर अमीर ने ₹50 के साथ 50 ही और मिलाकर किसान को पूरा ₹100 दे दिया। ये नुकसान का बदला नहीं, तुम्हारे ईमानदारी का इनाम है। शौक से ले जाओ और इस तरह अच्छे से काम करते रहो। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग।